آج ہم سیکھیں گے وضو کا مکمل سنت طریقہ۔ آئیے وضو کا طریقہ سیکھنے سکھانے کی طرف چلتے ہیں۔ اللہ وبرکاتہ، آپ کی خدمت میں حاضر ہے مجاہد رضوی اور آپ دیکھ رہے ہیں یوٹیوب چینل مجاہد رضوی آفیشیل۔ آج کا ہمارا موضوع ہے وضو کا مکمل طریقہ۔ سب سے پہلے ہم نے نیت کرنی ہے کہ میں پاکی حاصل کرنے کے لیے اللہ رب العالمین کی بارگاہ میں جھکنے کے لیے میں وضو کر رہا ہوں۔ نیت ہوگی ہماری۔ نیت کے بعد ہم قبلہ رو بیٹھیں گے اور قبلہ رو بیٹھنے کے بعد ہم نے بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھنی ہے، اور اس کے بعد ہم نے دونوں ہاتھوں کو یہاں تک دھونا ہے، دونوں ہاتھوں کو یہاں تک دھو لینا ہے۔ دونوں ہاتھوں کو دھونے کے بعد ہم نے مسواک کرنی ہے، اگر برش ہے تو برش کر لیں، اگر مسواک اور برش نہیں ہے تو پھر ہم نے شاہد والی انگلی سے دانتوں کو اچھے طریقے سے دائیں بائیں صاف کرنا ہے۔ صاف کرنے کے بعد ہم نے کلی کرنی ہے 3 مرتبہ۔ منہ کا جو اندر کا حصہ ہے وہ سارے کا سارا اچھے طریقے سے تر ہو جانا چاہیے۔ 3 مرتبہ کلی کرنے کے بعد ہم نے 3 مرتبہ ناک میں پانی چڑھانا ہے، ناک کی نرم ہڈی تک پانی اچھے طریقے سے پہنچنا چاہیے، اور چنگلیاں سے ہم نے الٹے ہاتھ کی چنگلیاں سے ہم نے ناک کو صاف بھی کرنا ہے۔ اس کے بعد ہم نے جانا ہے پہلے فرض کی طرف، وضو کے پہلے فرض کی طرف۔ یاد رکھیے وضو کے 4 فرض ہیں۔ پہلا فرض ہے چہرہ دھونا، اور دوسرا فرض ہے دونوں ہاتھ کوہنی سمیت دھونا، اور تیسرا فرض ہے چوتھائی سر کا مسح کرنا، اور چوتھا فرض ہے ٹخنوں سمیت دونوں پاؤں دھونا۔ پہلے فرض کی طرف چلتے ہیں، چہرہ دھونا۔ چہرہ دھونے کی تعریف کیا ہے، چہرہ کتنا دھوئیں گے؟ یاد رکھیے چہرہ یہاں سے لے کر، یہ جو کان کے لو ہے نا، یہاں سے لے کر یہاں تک، اور تھوڑی کے نیچے سے لے کے اور اوپر جہاں سے ابتدائی طور پر بال اگتے ہیں وہاں تک یہ چہرہ دھونے کی تعریف ہے۔ یہاں تک اچھے طریقے سے ہم نے چہرہ دھونا ہے۔ اگر اتنے حصے میں تھوڑی سی بھی جگہ خشک رہے گی تو وضو نہیں ہوگا۔ اور جن دوستوں کی داڑھی گھنی ہے، جیسے میری داڑھی ہے، تو میرے لیے بالوں کو ہی اچھے طریقے سے دھونا ضروری ہے، اور جن دوستوں کی داڑھی خشکشی ہے، ہلکی داڑھی ہے، جن کی داڑھی میں سے جلد بھی نظر آتی ہے، تو ان کے لیے جلد کا دھونا بھی ضروری ہے۔ پہلا فرض ہمارا کمپلیٹ ہو گیا۔ دوسرے فرض کی طرف چلتے ہیں، دونوں ہاتھ کوہنیوں سمیت دھونا۔ کوہنیوں سمیت، یہ جو فولڈنگ ہے نا، یہ دھونے کے اندر شامل ہے۔ دونوں ہاتھ کوہنیوں سمیت دھونا۔ چہرہ بھی 3 مرتبہ دھوئیں گے، اور دونوں ہاتھ کوہنیوں سمیت بھی 3 مرتبہ اچھے طریقے سے ہم نے دھونا ہے۔ اور تیسرا فرض ہے چوتھائی سر کا مسح کرنا۔ چوتھائی سر کا مسح یہ ہے کہ اگر ہم ہاتھ گیلا کرتے ہیں اور ہاتھ گیلا کرنے کے بعد ہم کسی اور جگہ پہ استعمال نہیں کرتے، فرض لیا کہ ہم اپنے سر پر ایسے آ کے رکھ دیتے ہیں، تو چوتھائی سر کا مسح ہمارا کمپلیٹ ہو جائے گا۔ اور سنت طریقہ جو مسح کا ہے وہ بھی آپ سماعت فرما لیں۔ یہ دیکھیں، یہ 3 انگلیاں ہیں، یہ 2 انگلیاں سائڈ پہ کر لیں، انگوٹھا بھی سائڈ پہ کر لیں، یہ 3 انگلیاں آپس میں ایسے ملا لیں۔ یہاں سے جہاں سے ابتدائی طور پر بال اگتے ہیں، یہاں سے آپ نے شروع کرنا ہے۔ یہ جو 3 انگلیاں، ان کا پیٹ لگنا شروع ہوگا اور بیک سائڈ یہاں تک جائے گا۔ یہاں سے یہاں ہم جا کر ختم کر دینا ہے، اور واپس ہم نے یہ ہتھیلیاں جو ہے ان کو استعمال کرنا ہے، ایسے آ کے یہاں تک ہتھیلیوں کو استعمال کرنا ہے۔ ہماری رہ گئی یہ 2 انگلیاں، یہ اس ہاتھ کی یہ والی انگلی اور اس ہاتھ کی یہ والی انگلی، اور یہ دونوں انگوٹھے رہ گئے۔ اب ان کو ہم نے کہاں استعمال کرنا ہے؟ توجہ سے سماعت فرمائیں۔ ہم نے یہ شہادت والی جو انگلی ہے کان کے اندر ڈالنی ہے سوراخ میں، اور جیسے کان کی گولائی کے پھرتے انہیں باہر آ جانا ہے۔ اس انگلی کو بھی ہم نے کان کے سوراخ میں ڈالنا ہے، جیسے جیسے کان کی گولائی ہے پھرتے ہوئے انہیں باہر آ جانا ہے۔ اب رہ گئے 2 انگوٹھے۔ انگوٹھوں کا ہم نے کانوں کی بیک سائڈ پہ مسح کے لیے استعمال کرنا ہے۔ اب ہمارے ہاتھوں کی بیک سائڈ جو ہے یہ رہ گئی ہے۔ اب ان کو ہم نے کہاں استعمال کرنا ہے؟ گردن کا مسح کرنا ہے۔ اس طریقے سے ایسے کرنا ہے، اور اس طریقے سے ایسے کرنا ہے۔ گلے کا مسح کرنا جائز نہیں ہے۔ یہ 3 فرض ہمارے کمپلیٹ ہو چکے ہیں۔ چوتھے فرض کی طرف چلتے ہیں، دونوں پاؤں ٹخنوں سمیت دھونا۔ دونوں پاؤں ٹخنوں سمیت دھونا، اور ہاتھ کی انگلیاں اور پاؤں کی انگلیوں کا جو دھونا ہے اس میں تھوڑی سی احتیاط ہے، وہ یہ کہ سردیوں کے اندر ہاتھوں اور پاؤں پہ خشکی ہو جاتی ہے، دھونے کے باوجود بھی اگر اچھے طریقے سے نہ ملا جائے تو وہ خشکی دور نہیں ہوتی اور وہ جگہ ہماری تر نہیں ہوتی۔ اگر جن اعضاء کا وضو میں دھونا ضروری ہے، اگر وہ نہیں دھو لیں گے، تھوڑے سے بھی خشک رہ جائیں گے تو وضو ہمارا نہیں ہوگا۔ تو ہم نے احتیاطاً کیا کرنا ہے، یہ جو اس ہاتھ کی انگلیاں ہیں، ان انگلیوں کا ہم نے ان انگلیوں میں اس طریقے سے پھیرنا ہے، تاکہ انگلیوں کو جو خلا ہے درمیان ہے، اس میں جو خشکی ہے ہلکی پھلکی وہ بھی نہ رہے، بلکہ یہ ساری کی ساری جگہ تر ہو جائے۔ اس ہاتھ کو اس انگلیوں میں اچھے طریقے سے پھیرنا تاکہ انگلیوں کے درمیان والا حصہ بھی یہ تر ہو جائے۔ اسی طرح ہمارے پاؤں کی انگلیاں ہیں، جو پاؤں کی انگلیاں ہیں اس
پاؤں کی انگلیوں کے اندر چھوٹی انگلیاں جو ہے اس سے ہم نے اچھے طریقے سے خلال کرنا ہے، اکیلے اکیلی انگلی میں خلال کرنا ہے، تاکہ انگلیوں کے درمیان جو خلا ہے اس کے اندر بھی کوئی جگہ ایسی نہ ہو جو خشک رہ جائے، بلکہ وہ بھی تر ہونی چاہیے۔ اگر اچھے طریقے سے وضو کریں گے تو وضو بھی اللہ کے حضور ہمارا قبول ہوگا۔ وضو کرنے کے بعد جب اللہ کے حضور ہم سجدہ رکوع قیام قرات کریں گے تو اللہ کے حضور جب سجدہ کریں گے، عبادت کریں گے، تو اللہ رب العالمین ہماری اس کی ہوئی عبادت کو بھی قبول فرمائے گا۔